للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ درس قرآن جاری و ساری ہے۔ ہمارا سابقہ جو درس تھا سورہ المائدہ آیت نمبر 6 سے متعلق چل رہا تھا، اور اس میں ہم نے کچھ نہ کچھ وضو سے متعلق معلومات حاصل کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اس کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے اپنے چہرے کو دھو، کونیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھو، سر کا مسح کرو اور ٹخنوں سمیت اپنے پاؤں دھو۔ چہرہ کہاں سے کہاں تک کہا جاتا ہے، پھر کوہنیوں سمیت پاؤں ہاتھ کہاں سے کہاں تک دھونے ہیں، سر کا مسح پورا کرنا کیا ہے، کم از کم کی مقدار کیا ہے، اسی طرح سے ٹخنوں سمیت پاؤں دھونے سے کیا مراد ہے، اس سے متعلق ہماری مختصر سی گفتگو سابقہ درس میں ہو چکی۔ اب ہم مزید تھوڑا سا وضو کے فضائل سے متعلق سنتے ہیں کہ مستقل باوضو رہنا یہ باعث برکت ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرنا بھی ثابت ہے۔ ایک وضو سے ایک سے زیادہ نمازیں پڑھنا بھی ثابت ہے۔ بعض صحابہ کرام کا جو معمول رہا ہے وہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنے کا بھی رہا ہے، اور بعض صحابہ کا معمول یہ بھی رہا ہے کہ جب تک بے وضو نہیں ہوتے تھے وہ ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ تو مراد یہ ہے کہ دونوں طرح سے یہ چیزیں ہیں، جبکہ بعض مفسرین تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا فرض تھا، بعد میں یہ چیز ختم ہو گئی۔ تو اب یہ ہے کہ چاہے ہر نماز کے لیے الگ وضو کریں، چاہے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھیں، دونوں طرح سے درست ہے۔ البتہ ہر نماز کا الگ وضو کرنا یہ زیادہ برکت کا سبب ہے، اور نمازوں کے علاوہ بھی باوضو رہنا یہ بہت ہی زیادہ برکت کا اور کئی طرح کے مسائل سے حفاظت کا بھی سبب ہے۔ یہ تو ہو گئی وضو سے متعلق گفتگو۔ فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، جب تم جنبی ہو تو پھر طہارت کرو۔ جنبی کہتے ہیں کہ شہوت کے ساتھ ناپاک ہونا، مرد عورت دونوں کے لیے ہے، اور جو معاملات اس کے ساتھ ہیں جنبی کے حوالے سے، حیض و نفاس سے متعلق بھی وہی رکاوٹ ہوگی۔ یعنی کہ جس طرح سے جنبی ناپاک ہوتا ہے اسی طرح سے حیض و نفاس والی خاتون بھی ناپاک ہوتی ہے۔ البتہ یہ ایک چیز ہے کہ جنبی جب غسل کر لیتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، غسل کے ساتھ ہی اس کی پاکی ہو گئی، جبکہ حیض و نفاس میں ایک مقدار ہے اور اس کی کچھ الگ شرائط ہیں، جب تک اس کا وہ وقت ختم نہیں ہوتا تب تک غسل سے بھی پاک نہیں ہوتا۔ تو اس میں یہ تھوڑی سی تبدیلی ہے، لیکن یہ احکامات برابر ہوں گے کہ جو چیز جنبی کے لیے جائز نہیں وہ ہے